ہم صاحب آپ نے اپنی کتاب برہان میں مضمون میں لکھا ہے، تصوف پہ اپنے استدلال کو واضح کیا ہے. اس وقت میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا، لیکن ایک سوال جو بالعموم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی فکر کو مذہبی افکار یا دین کے متصادم قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کا بھی مثلا ایک تصور فطرت موجود ہے جو قرآن و سنت کی نصوص سے الگ اپنا وجود رکھتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان یا ایک عالم اجتہاد کرتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت میں موجود نہیں، وہ بھی الگ سے ہوتا ہے. تو پھر فطرت کے تصور اور اجتہاد اور جو اپنی فقہ آدمی مرتب کرتا ہے اس کو بھی پھر متوازی دین کہنا چاہیے. میں نے حال میں بڑی تفصیل کے ساتھ فطرت پر گفتگو کی ہے، تو یہ بتائیے کہ وہ میرا تصور کیسے ہے؟ اس کو تو باللفظ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ تو کوئی استنباط بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ کہ سورہ روم کی آیت 30 میں قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ سارا دین فطرت پر مبنی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں آگے کہا ہے ذالک الدین القیم، سیدھا دین ہے ہی یہی. تو یہ میری کوئی ایجاد نہیں ہے. اور جس طرح مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی چیز دین سے الگ ہو کر یا دین کے متوازی یا دین سے انحراف کر کے یا غلط تعبیر کر کے بیان کی جائے تو میں اس کی نشاندہی کروں سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ میرے ہاں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کی نشاندہی کرے. یعنی یہ تو دین کے علم کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بات کہی جائے گی اگر اس بات میں کوئی شرک ہے، کوئی کفر ہے، کوئی بدعت ہے تو بتایا جائے گا یہ کیا چیز ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز دین سے باہر ہے، فلاں چیز دین کے متوازی ہے، تو یہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو فقہی اصطلاح میں یا دینی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں. بدعت کبھی جزوی ہوتی ہے اور کبھی پوری کی پوری ایک روایت یا نظام فکری بدعت ہوتا ہے، یعنی وہ سب کا سب ایجاد بندہ ہوتا ہے. تو اس کو کہا جائے گا یہ ہے. اس میں کسی پر فتویٰ لگانا مقصود نہیں ہوتا. یعنی مسلمانوں کے علماء ہیں، مسلمانوں کے جلیل القدر صوفی ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں. انہوں نے جن علوم میں خدمات انجام دی ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ ساری عظمت ہمیں اس سے نہیں روکتی کہ ہم ان کی بات کا جائزہ لیں. اور یہ جزون بھی لیا جائے گا، یہ بحثیت مجموعی بھی لیا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے جس شخص کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے، بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہیں. ان کے ساتھ اب میرا اختلاف جزوی نہیں ہے، بلکہ دین کی جو پوری تعبیر انہوں نے کی ہے، دین کا مقصد یہ ہے اور دین کے تمام احکام اس چیز کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. دین کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، ان کے اخلاص پر کبھی ادنیٰ درجے میں شبہ نہیں کرتا، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جس چیز کو وہ دین سمجھتے تھے اس کا بہترین نمونہ تھے ہمارے زمانے میں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ. تو ادب کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا، کیونکہ اختلاف ہی میں علم کی تنقیح ہوتی ہے، علم آگے بڑھتا ہے، غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسانوں کی چھاپ سے علم آزاد رہتا ہے. تو جس طرح میں نقد کروں گا اس طرح میرے اوپر بھی لوگ نقد کریں.